الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all the precious and thanks be to Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You we worship and you we ask for help for each and everything. There is no God, but God is only one. Agni mile Sanatan dharmam pancham astu asti. Ved Ahmad Purus Mahan Imaditya Valala Tapasa Prastati Anni Aya. सनातन धर्मम पंचम अस्तु अस्ति. दबे देशो न दें किसे दोष कर्म आपनिया, जो मैं किया सो सवर जना. अमी शुरू कर ताशी अल्लाह नाम लोया, जीनी पूरे दुनिया सृष्टि कोर्श है. सब तारीफ अल्लाह जेने, जीनी पूरे दुनिया सृष्टि कोर्श है. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीजम साथियों, ये एक छोटा सा प्रोग्राम को मुनक्किद किया है इकरा पब्लिक स्कूल ये फाउंडेशन की तरफ से, जो कि यहाँ बच्चे और बच्चियां इल्म हासिल करते हैं. और ये मकतब के नजर रखते हुए एक छोटा सा दायरा है और ये छोटा सा स्कूल है. और यहाँ बच्चे और ये बच्चियों जो यहाँ इल्म हासिल करते हैं. अभी हमने एक नजारा ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां तिलावत की, नात भी पढ़ी, उसके बाद तकरीर भी की. कम वक्तों में ये बच्चे तकरीर करके चले गए. तो ये समझिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में ढाला है.
تو باپ ماں اپنے بچے کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پڑھائیں لکھائیں اور اسے تربیت دیں اور اچھے ماحول میں ماحول بنا کر رکھیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا ماحول کو سنجیدگی کے ساتھ خاموش کیجئے، بس بہت کم بولوں گا پھر جگہ لے لوں گا۔ جس کے پاس کوئی بول رہے ہو ذرا خاموش کر دیں۔ کہ زمین تیری زماں تیرا، مٹی تیری مکہ تیرا، شجر تیرا حضر تیرا، یہ نظر تیری، پیڑ تیرے، پودے تیرے، ستارے تیرے، سیارے تیرے اور کہکشاں تیرا، ساری کی ساری چیزیں تیری، اور تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین تو نے بنائی، اس پر قادر تو ہی ہے، آسمان تو نے بنایا مگر اس پر قادر تو ہی ہے۔ جب تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا تو ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے۔ آپ بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم ذرا ساتھ دیجئے، پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر ادھورا رہ جائے گا۔ تو میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، اور جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور جو قرآن کریم پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کرائے، جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کہا گیا، سب سے افضل کہا گیا، سب سے بہتر کہا گیا اور اس کو لاجواب کہا گیا۔ تو میرے محترم، قرآن یاد ہے تو زندگی آباد ہے۔ ذرا ساتھ دیں کہ قرآن یاد ہے تو زندگی آباد ہے، اور قرآن بھول گیا تو زندگی برباد ہے۔ قرآن ایک ایسی دولت ہے روک لینا کرینے سے، کہ قرآن ایک ایسی دولت ہے روک لینا کرینے سے، گھمنڈ کرو گے تو نکل جائے گا سینے سے۔ میرے محترم، قرآن ایک ایسی دولت ہے جسے سینہ میں رکھا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو یہ قرآن کریم ملا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ایسے آ گیا؟ ایسا نہیں۔ قرآن کریم پانے کے لیے بہت ساری پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد، اور یہ قرآن کریم ہمیں سیدھا سیدھا سامنے موجود ہے، جسے ہم روز دیکھتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم یہ سمجھیے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ تورات ہم نے اتاری، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت سے محروم رہ گیا، نور سے محروم رہ گیا۔ اس کے علاوہ اور اس کتاب کے اندر میں لوگوں نے تبدیلی کر ڈالی، ملا ڈالا۔ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، زبور ملی داؤد علیہ السلام کو، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی۔ تورات آتی رہی، بدلتی رہی، زبور آتی رہی، بدلتی رہی، انجیل آتی رہی، بدلتی رہی، ساری کتابیں بدلتی رہی، آسمانی گرنتھ بدلتی رہی، ساری پستکیں بدلتی رہی، ساری کتابیں بدلتی رہی، ایک کتاب ہے جو نہ بدل سکا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور لوگوں سنو، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ایک کتاب ایسی ہے جو نہ بدل سکی کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا
رشد و ہدایت کا یہ پیمان نہ بدلا جائے گا، رشد و ہدایت کا یہ پیغام نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نوجوان بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے ماننے والوں، قرآن کریم کو سمجھنے والوں، قرآن کریم پر یقین رکھنے والوں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں، اتنا یاد رکھو جنہوں نے قرآن کریم پڑھایا، اپنے بچوں کو سکھایا، وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام چیزوں میں سے بہتر، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن کو پڑھ کر پڑھنے میں ماہر ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، قرأت سے پڑھتا ہے، ترتیل سے پڑھتا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے، اصول تدبیر سے پڑھتا ہے، تو کیا کہا گیا؟ اس سے اور بہتر ہے اور لاجواب ہے، اور اسے قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ ایک اسکول ہے جس بچوں کو یہاں انعامات سے نوازا گیا، اس کے باپ ہوں گے، اس کی ماں ہوں گی، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کے چاچا ہوں گے، یعنی کوئی نہ کوئی تو ہوں گے۔ تو یہ بتائیے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں اگر وہ بچہ صحیح سلامت سے ماں کی گود سے پاس ہوتا ہے، یہی مکتب ملتا ہے، یہی اسکول ملتا ہے، یہی گرامری ملتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، ذرا خاموشی کا ماحول بنائے رہیں۔ اگر کوئی بچہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پڑھتا اور بھول جاتا ہے اور رٹا لگاتا ہے، ایک بار نہیں ہو رہا، دو بار میں نہیں ہو رہا، 3 بار، یعنی کئی دفعہ بار بار قرآن کریم کی آیتوں کو رٹا لگاتے ہیں، پھر وہ بچے پڑھتے ہیں، پھر وہ یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ جب بچہ یاد کرنے لگتے ہیں قرآن کریم کو، ایک بار میں نہیں ہو رہا ہے، 2 بار میں نہیں ہو رہا ہے، 3 بار میں ہو رہا ہے، تو یہ کہا گیا اسے تو ڈبل نیکی ملے گی، ڈبل کامیابی ملے گی اور ڈبل اس کی اجرت ملے گی۔ ایک تو محنت کر رہا ہے، ایک تو کوشش کر رہا ہے، ایک تو یاد کر رہا ہے، اسی کو کہا گیا اس قرآن کو پڑھنا ثواب، اس قرآن کے بارے میں دیکھنا ثواب، اس قرآن کے متعلق چلنا ثواب، اس قرآن کریم کے بحثیت بولنا ثواب، اس قرآن کریم کو سننے سے ثواب، بولنے سے ثواب۔ بتائیے ایسی کتاب کہاں ملے گی؟ ایسی کتاب کہیں نہیں مل سکے گی۔ میرے محترم، ہم نے اخبار پڑھے ہٹا دیا، کوئی کتاب پڑھی ہٹا دیے، پھر دوبارہ پڑھنے کا اچھا نہیں ہوتا ہے، نہ پڑھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اگر ایک بار پڑھا جائے، پھر دوبارہ پڑھا جائے، تیبارہ پڑھا جائے، اتنا ہی مزہ آئے گا۔ جتنے بار قرآن کریم پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا، جتنے بار پڑھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ بتائیے ان سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ جو کتاب اللہ خود فرماتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ جب اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری لے لی ہے تو یہ سمجھو ان سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ ہم کلام کرتا ہے، اور یہ سمجھیے یہ قرآن پہاڑ پر رکھا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پہاڑ کے اندر ایسی گرمی آتی وہ ایک بم کی طرح پہاڑ ہو جاتا۔ لیکن یہ کتاب، یہ قرآن انسان کے حوالے کیا، انسان کے حوالے کیا گیا جس کے دل میں ایک دل ہے،
ہے، ایک سینہ ہے، خون کا لوتھڑا ہے، یہ حافظ قرآن اس کو حفظ کرتے ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں تورات کا حافظ کوئی نظر نہیں آیا، زبور کا حافظ کوئی نظر نہ آیا، انجیل کا حافظ کوئی نظر نہ آیا، قرآن کریم کی وہی آتی ہے، اللہ کے رسول یاد کرنے لگتے ہیں، رٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، آپ اس طرح سے رٹے نا، آپ کو میں ایسا پڑھاؤں گا، ایسا پڑھاؤں گا، کبھی آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ اللہ غنی، قرآن کریم پڑھا جائے جسے ہم بھول۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کے متعلق یہ ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کتاب کے اوپر عزت کرنی چاہیے، اسی لیے ہمارا اور آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں بن پاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے قرآن کریم کی دولت سے، قرآن کریم کے راستہ سے۔ اسی لیے ایسا نہ کریں، ذرا خاموش کا ماحول بنائے رکھیں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ گفتار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں قاری ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، 8 سالہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ جو قرآن کریم کو مٹاتا گیا، ہٹاتا گیا، ختم کرتا گیا، مٹاتا گیا، اپنے گھوڑوں کے اوپر لگام پکڑا، وزیر کو ساتھ میں لیتا ہے اور دنیا گھومنے لگتا ہے، چلو قرآن کریم کہاں ہے، مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پانی میں ڈال دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ اب قرآن کریم کو ہٹانے کے لیے بادشاہ گیا، تمام قرآن کو جلا دیا، ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد خود تلاشنے لگے کہ قرآن کریم کہاں ہے، جہاں ملے اس کو سزا اور اس قرآن کو ہٹا دیا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے درمیان میں تلاش کرتے کرتے ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بادشاہ نے گھوڑا کو روکا، لگام کو پکڑا، اپنے وزیر سے کہا یہاں کیسی آواز آ رہی ہے، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہاں بھی تو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب کیا جائے؟ وہ بادشاہ اس بچہ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے اے بیٹا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے ہو؟ وہ 8 سال کا بچہ جھنجھاڑتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور للکار کر کہتا ہے میں تو قرآن کریم پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم پڑھ کیا رہے ہو؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم کو ہٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا، آخر تم پڑھتے کیا ہو؟ وہ بچہ نے للکار کر کہا اس بادشاہ سے جا کے کہہ دو ارے اس قرآن کریم کو جلایا جو ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا، ایک ٹکڑا پر لکھا ہوا تھا، ایک میز پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس قرآن کو کیا کرے گا جو میرے سینے میں پورے محفوظ ہے؟ اللہ غنی، اس قرآن کو کیا کرے گا وہ بادشاہ جو میرے سینے میں پورے مکمل موجود ہے؟ بتائیے، ایک قرآن حافظ قرآن کے سینے میں آتا ہے، اسی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے۔ اب انقلاب نہ آنے کی وجہ سے میرا بچہ کامیاب نہ رہا۔ اب بتائیے، قرآن جس کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ کتاب دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب کے اندر میں رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے،
مرحلہ ہر معاملہ کسی قرآن کریم کے اندر میں موجود ہے. بتائیے اب اگر ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں با سے شروع کرتے ہیں, ہم قرآن کریم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. شروع کا لفظ کیا ہے؟ با. اگر ہم لاسٹ آتے ہیں ماس اور لاسٹ میں کیا آیا؟ سین. اگر ہم دونوں کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا؟ با اور سین. بس یہی قرآن ہے. اگر ہم اس کو الٹا کریں, لاسٹ کا شروع کر دیتے ہیں سین اور شروع کا آخری کر دیتے ہیں با, تو کیا بن جائے گا؟ سین اور با. سب پوری دنیا اسی میں بس بھی یہی پر ہے. میرے عزیزان ملت, قرآن کریم کی دولت دیکھو. اللہ کے رسول قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام جمع ہو گئے. اب اس کے بعد جنات بھی آ گئے. جنات نے جب قرآن کریم کو سنا, اپنے اور لوگوں کو بلا کر لے کر آیا. کہنے لگا قرآن کریم یہاں پڑھا جا رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, لیکن جناتوں نے قرآن کریم سنا اور ایمان لے آیا, اوروں کو بلا کر لایا, اور وہ جنات ایمان لے آیا, اوروں کو بلا کر لایا. وہ جنات قرآن سن کر قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آیا. لیکن آج ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کچھ سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم ذرا سا بھی سوچ لیں تو سمجھ جائیں گے, اگر نہیں سوچیں گے تو ناکام رہ جائیں گے. تو میرے محترم, قرآن کریم کو مٹانے کے لیے وسیم رضوی تک آیا, لیکن خود مٹ گیا. قرآن کریم میں سے ایک آیت کو بھی نہ مٹا سکا, ایک ورڈ کو بھی نہ نکال سکا, اور ایک حرف کو بھی نہ نکال سکا. ارے حرف کی بات دور کی ہے, ایک نقطہ بھی نہ نکال سکا. وہ خود نکل گیا, مٹ گیا, لیکن قرآن کریم میں سے ایک نقطہ کو نہیں مٹا سکا. میرے محترم, ایسی عظمت والی کتاب کہاں ملے گی, ایسی شان والی کتاب کہاں ملے گی جو کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سفارش بن کر تیار رہے گا. آئیے دیکھیے, you be worship and you be asked for help for each and everything what was done was to be done. یہ سمجھیے, اس بات کو اگر مان لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں تو ناکام ہو جائیں گے. اب ذرا دیکھیے, غیروں نے قرآن کریم میں غلطی نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا, سمجھا, سوچا, چاند پر چلا گیا کہ قرآن کریم سے غلطی نکالو, لیکن قرآن کریم میں غلطی کہاں سے نکل جائے. خود نکل گئے لیکن ایک غلطی نہ نکال سکے. جس کی عظمت اتنی بڑی, جس کی رفعت اتنی بڑی, جس کی عدالت اتنی بڑی, جس کی شان اتنی بڑی, جس کی شوکت اتنی بڑی, جس کی عدالت اتنی بڑی, جس کا کہنا اتنا بڑا ہوتا نہیں. سنانے سے بڑی بات ہے, بڑا وہی ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے. میرے عزیزان ملت, یہ سمجھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دیا, ہمیں پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی میں آنا چاہیے. اب دیکھیے, قرآن کریم کے عنوان پر, قرآن کریم کے اوپر اور قرآن کریم کے معاملے میں دوسری کتاب بتا رہی ہے. کیا بتا رہی ہے؟ احمد ترس مہان امادت والا تقص پرستاتی النیایا. وید احمد محمد وید لے کر آئے گا. ودیالیہ اسکول, وید اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر میں گیان ہو, جس کے اندر میں علم ہو, جس کے اندر میں معلومات کا خزانہ ہو. معلومات کا خزانہ قرآن کریم کے اندر میں ہے. وید کیا کہہ رہا ہے؟ وید احمد لے کر آئے گا, پروش سے ہوگا, وہ مرد میں سے ہوگا, مہان, بہت زیادہ مہان ہوگا. دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جا رہا ہوگا تو محمد
रसूल अल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा, चप्पे चप्पे में मोहम्मद का नाम, हर जगह मोहम्मद का नाम, हर मामले में मोहम्मद का नाम बहुत ज्यादा महान होगा। वो महान ऋषि होगा, महान इमादित्य वाला, बहुत ज्यादा वर्णन करने वाला होगा, वाला तपस्या, बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला होगा। प्रस्ताव आया, हमें और आपको चाहिए कि उसके पास आ जाए, उसके मामलात में आ जाए, उसके मरहले में आ जाए, तो हमें कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नाकामी ही नाकामी मिल जाएगी। मेरे अजीजान मिल्लत, कुरान करीम ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने इस हिसाब से दिया कि तमाम मरहला को इसी में रख दिया गया। तो अल्लाह ने कुरान को दिया, अब लाने वाला कौन है? लाने वाला जिब्राइल अमीन, रूहुल कुदस और मजबूत, और ये सरदारों का सरदार और फरिश्तों का जबरदस्त सरदार जिब्राइल, जो कुरान लेकर आया। और किसे दिया गया? नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, मुहम्मद को दिया गया। बताइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान मिला, उसके बाद आला कल्बी का आपके दिल पर रखा गया, आपके सीना पर रखा गया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की तालीम देते हैं। और ये बता करके दो चीज छोड़कर जा रहा हूँ, एक तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, और दूसरा सुन्नते रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, जिसे नबी बताए उसे ले लो, और जिन चीजों से मना करे उसे रुक जाओ। बताइए कुरान करीम कितनी बड़ी अजमत है। आइए जरा, आपने स्कूल में ABCD तो पढ़ा होगा, अब इसी स्कूल के अंदर में अलिफ बा और ता से पढ़ाया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। एक तरफ ABCD को तालीम से आरास्ता किया जाता है, एक तरफ कुरान करीम को सीखने के लिए अलिफ बा और ता से सिखाया जाता है। सुनो, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान करीम के रास्ता से आरास्ता करना, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाना, अपने बच्चों को सदर भी बनाना, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाना, अपने बच्चों को कारीगर भी बनाना, अपने बच्चों को लीडर भी बनाना, अपने बच्चों को डीलर भी बनाना, अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर भी बनाना, अपने बच्चों को चीफ मिनिस्टर भी बनाना, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना, अपने बच्चों को मास्टर भी बनाना, सब कुछ बना लेना। लेकिन सबसे पहले दीन के मामले में कुरान करीम का रास्ता दिखाना होगा। अगर कुरान करीम मिल गया और समझ गया तो वो तमाम चीज को समझ जाएगा, तमाम मामलात को समझ जाएगा। अगर कुरान करीम को न समझा, हलाल का मालूम न होगा, हराम का मालूम न होगा। इसीलिए कुरान करीम को पढ़ा दिया जाए। अगर मजदूरी करनी पड़े, मजदूरी करके पढ़ाओ अपने बच्चों को। अगर नौकरी करनी पड़े, नौकरी करके भी अपने बच्चों को कुरान करीम का रास्ता दिखाओ, जो कि हमें कल क़यामत के दिन हमें और हमारे बाप माँ के सामने वो बाप माँ के ऊपर वो दस्तार बनना जाएगा, वो ताज बनना जाएगा। माँ बाप हैरान से कहेंगे ये क्या हो गया। माँ बाप के ऊपर कल क़यामत के दिन दस्तारे फजीलत मिलेगी, माँ के ऊपर और बाप के ऊपर। माँ कहेगी ये क्या बना, बाप भी कहेंगे ये क्या बना। आवाज आएगी चलो, इस वजह से दस्तार यहाँ मिल रही है, इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, मुफ्तियान किराम बनाया था, कारी कुर्रा बनाया था। इसी की वजह से आज
उनसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम दुनिया में कुरान करीम पढ़ा करता था, और पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा। और बच्चा कुरान करीम पढ़ता जाएगा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाएगा। अब बताइए, एक बच्चा जो 7 खानदान को, रिश्तेदारों को जन्नत में लेकर जाएगा, लेकिन उनसे पहले अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे। बच्चा पैदा हो जाए, अच्छा नाम रखें, बेहतरीन नाम रखें, जिसका माने भी हो, मतलब भी हो, जिसका हिसाब किताब भी सही हो। ऐसा न हो पपलू रख दिया, डब्लू रख दिया, फला फला नाम रख दिया, जिसका न कोई मतलब, न माने, न कुछ। ऐसे बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा बिगड़ेगा ना तो क्या करेगा? अरे अच्छा नाम रखो, कितना अच्छा अच्छा नाम आता है। मुनीब है, अहमद है, मोहम्मद है, गफ्फार है, सत्तार है, जब्बार है। कितना प्यारा प्यारा नाम है, जिसके माने भी हो, मतलब भी हो। अब बच्चों का शिक्षा कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले माँ और बाप की गोद से मिलेगा। जिस तरह से ये समझिए, एक छोटा सा बच्चा था, माँ ने 8 आना दिया, जाओ धनिया लेकर आओ। बच्चा दुकान गया, 8 आना भी लाया, धनिया भी लाया। आप फैसला करके ये बताइए, वो बच्चा चोरी की होगी या नहीं? पैसा लेकर तो गया, पैसा भी वापस लाया, अब उसके बाद धनिया भी वापस लाया। माँ ने और खुशखबरी के साथ कहा, आज मेरा बच्चा कामयाब हो गया, जिसकी वजह से मैंने पैसा दिया था सामान लाने के लिए, सामान भी लाया और पैसा भी वापस लाया, मेरा बच्चा कामयाब हो गया। अगर उसी टाइम एक थप्पड़ लगा देती, 2-4 रफ्ते लगा देती उसकी माँ, तो वो बच्चा ऐसी गड़बड़ी नहीं करता। बच्चा के लिए माँ ने और हौसला अफजाई कर दिया। अब जब बच्चा बड़ा हुआ, फिर माँ ने पैसा दिया, जाओ दुकान से अंडा लेकर आओ। बच्चा दुकान पर गया, अंडा लेकर आया, पैसा भी वापस ले आया, यानी अंडा को चोरी करके ले आया, पैसा भी वापस आ गया। माँ ने और कहा, वाह मेरे बेटे, तुमने बड़ी तरक्की करता चला जा रहा है। उसी टाइम 2 थप्पड़ और मार देती उसकी माँ, तो चोरी तो नहीं करता हो। अब बताइए, वो बच्चा बढ़ता रहा, इसकी चोरी की, बढ़ता रहा, उसकी चोरी की, बढ़ता रहा, गद्दारी की, मक्कारी की, चोरी करते करते और चोरी की लत लग गई। अब वो बच्चा क्रिमिनल, डाकू बन गया और डाकुओं के मेहमान बन गया। अब उसके बाद अपने मुल्क में चोरी किया, फिर दूसरे मुल्क गया चोरी करने के लिए, लेकिन वहां के हुक्मरान ने उसको काबू कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब उसे फांसी के फंदा पे चढ़ा दिया। यह चोरी करने का सजा ये है कि उसे फांसी के फंदा पे चढ़ा दिया जाए। अब बताइए, उस डकैत को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। जब फांसी के फंदा पे चढ़ा, आखिरी मौका कहा गया, बताओ ख्वाहिश क्या है, आरज़ू तमन्ना क्या है, लास्ट बता दो, अंतिम में भी बता दो। वो बच्चा ने कहा, पहले मेरी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ भी आ गई, माँ आ गई, ताक के सामने खड़ी है, रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, मेरे बेटे को छोड़ दो, चोर है तो क्या हुआ, छोड़ दो, मक्कार है तो क्या हुआ, छोड़ दो। अब किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए, माँ से कहा, अम्मी मेरे करीब आ जाओ। माँ करीब आ गई, कहा मुंह को खोलो और जुबान निकालो। माँ ने जुबान ऐसे निकाली और जीभ निकल गई, जुबान निकल गई। अब कहा एक छुरी लाई जाए, छुरी लाई गई। आखिरी ख्वाहिश यही है, मेरी माँ की जबान काट दी जाए, छुरी से हल्का दिया जाए, ये चाकू से छल्ली छल्ली कर दिया जाए। उसी टाइम माँ की जबान को काट दी
گئی، چھری سے زبان کٹ گئی۔ اب اس کے بعد یہی کہا، یہی ماں جب میں 8 آنا سے 8 آنا واپس لایا اور دھنیا بھی واپس لایا، میری ماں ہمیں ڈانٹ دیتی، مار دیتی، میں تو چوری نہیں کرتا۔ پھر انڈا لایا اور چورا کر کے لایا تھا، اگر میری ماں ڈانٹ دیتی اتنا بڑا قہرمان ڈاکو نہ بنتا۔ بتائیے سبق کہاں سے ملا؟ ارے بھائی بتائیے سبق کہاں سے ملا؟ ماں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ایسا بچہ جو ماں کو بے عزتی کرتے شرع عام کے اندر، ایسا بچہ جو باپ کو بدنام کر دے، یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سبق ہمارے ماں اور باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر ماں باپ چاہیں بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے اور قرآن کریم کے آراستہ سے ملائے رکھیں گے تو کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ میرے محترم، کل قیامت کے دن ذلیلی سے، رسوائی سے، بے حیائی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو پڑھ لیا کریں۔ اب بتائیے، قرآن کریم ایک بار پڑھا جائے وہی مزہ ہے، دوبارہ پڑھا جائے وہی مزہ ہے، تیبارہ پڑھا جائے اور مزہ بڑھتا ہے، 4 بار پڑھا جائے اور مزہ بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کے سوا جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو پڑھو، مزہ نہیں آئے گا۔ سناتن دھرمم پنچم استو استی، سناتن دھرم یہ ہمارے ہندو بھائی میں سے ایک دھرم ہے جس کے اندر وید ہے، گیتا ہے، رگ وید، یجروید، اتھروید، رام وید، رام چرت مانس، سریمد بھگوت گیتا، کلکی پران، بھوشیہ پران، تلسی جی کی لکھی ہوئی الگ پران، یہ سارے پرانے ہیں اور یہ ساری کتابیں ہیں، لیکن ان سے پوچھو یہ کتاب کب آئی ہے پتہ نہیں، کون لے کر آیا پتہ نہیں، قرآن سے پوچھو کھلم کھلا جواب دیتا رہے گا۔ قرآن کس مہینے میں آیا، کس وقت آیا، رات میں یا دن میں، سب ثبوت ملتا چلا جائے گا، لیکن ویدوں میں تو ملتا نہیں چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد رگ وید پڑھیے ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، قرآن پڑھیے ایک بار ثواب ملے گا، نیکی بڑھے گی، گناہ معاف ہوگا اور درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی کتاب کہاں ملے گی؟ ایسی عظمت والی کتاب کہاں ملے گی؟ اسی لیے قرآن کریم پڑھا دیا جائے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی جائے۔ کیسے؟ عمر فاروق کے دروازے پر ایک صاحب جھاڑو لگا رہے اور درمیانے جھاڑو لگانے کے 1 کا نوٹ ملتا ہے، 1 کا درہم ملتا ہے، 1 روپے مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا عمر فاروق کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے کئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں ٹافیاں ہیں، چاکلیٹ ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ وہ نوکر نے کہا، اے بچہ سنو، یہ پیسے لے کر چلے جاؤ، سب بچے کھا رہے ہیں لیکن تم بھی کوئی چیز خرید کر کھاؤ، جاؤ۔ وہ بچہ سمجھدار تھا، وہ بچہ اچھا تھا، وہ سکہ مٹھی میں باندھ کر لے کر آیا۔ امی نے مٹھی دیکھی، باپ نے مٹھی دیکھی، کہنے لگا ہاتھ میں کیا ہے، مٹھی تو کھولو۔ جیسے مٹھی کھولی، اب مٹھی سے سکہ نکلا۔ عمر فاروق نے کہا، بیٹے بتا یہ سکہ تم نے کہاں سے لایا ہے؟ وہ بچہ نے جواب دیا، ہمارے دروازہ پر جو جھاڑو لگا رہا تھا اسی کو ملا تھا، اس نے ہمارے حوالے کر دیا، اب اسے میں کچھ خرید لوں کیا کروں، اسی لیے میں ماں اور باپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، اس سکہ کو کیا کروں؟ عمر فاروق نے ہاتھ میں سکہ لیا، اب کہا اسے بلایا جائے جنہوں نے تمہیں سکہ دیا۔ اب اس کو بلایا گیا، اب سکہ کو پکڑا، جھاڑو لگانے والے کے چہرے پر اتنا زور سے مارا، عمر فاروق نے کہتے ہوئے یہ کہا، میرے بچہ ہی برباد ہونے کے لیے ملا تھا، میرے بچہ ہی کا گھر بگاڑنے کے لیے، یعنی عمر فاروق کا گھر بگاڑنے کے لیے یہ سکہ ملا تھا۔
بتائیے ایسا اچھا بچہ، ایسا بڑھیا بچہ، ایسا آرام دائق بچہ سکہ لے کر آیا، باپ سے کہا یہ ہمیں پھلا آدمی نے دیا ہے، لیکن آج کا بچہ ایسا ہے، خرید لیتا، ٹوفیاں کھا لیتا، چاکلیٹ خرید لیتا، کوئی چیز کھا کر ختم کر دیتا، ماں اور باپ کو پتا بھی نہیں چلتا۔ عمر فاروق کا بچہ تھا تو ایسا تھا، لے کر آیا، لیکن عمر فاروق نے اور اس بچہ کی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹے جا کچھ خرید لو، جا کچھ کر لو، جا کچھ کھا لو، یا میں کوئی سامان منگوا دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا۔ اس وجہ سے نہیں کہا عمر فاروق کا گھر برباد ہونا نہیں چاہیے، اب اس لیے کہا ہماری نسل میں سے اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے اس کی تربیت ملے گی، اور باپ اور ماں کو یہ سبق ملنا چاہیے، ایک اجنبی بچہ کسی کو بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، وہی بچہ پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا اچھا بنتا ہے۔ اسی اسکول میں پڑھنے والا بچہ، اسی مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ کل حافظ قرآن بن کر دکھائے گا، عالم دین بن کر دکھائے گا، اسی طرح سے علماء کرام بن کر دکھائے گا، مفتیان اعظام بن کر دکھائے گا، اور قابل قدر بن کر دکھائے گا۔ ماں باپ چاہے اپنے بچوں کو سدھار دے، پھر ماں باپ چاہے اپنے بچوں کو بگاڑ دے، ماں اور باپ کی گود ہے ایک مدرسہ، جو کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اچھی تعلیم ملتی ہے، اب اس کے بعد وہی بچہ کل جا کر بڑا اچھا بنتا ہے۔ اگر اسے نہ پڑھایا گیا بس وہی ہوگا، نشیڑی بنے گا، جواری بنے گا، اب اسی لیے کبابی بنے گا، غدار بنے گا، مکار بنے گا، سیاہ کار بنے گا، بدکردار بنے گا، اور جسے کوئی دیکھنا اور اس سے بات کرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ بتاؤ ایسے بچوں کے اوپر لعنت ہے یا نہیں ہے؟ میرے چھوٹے اور چھوٹے معصوم بچے، جسے یہ عقل ہے، یہ تمیز ہے کہ ہم اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھ لیں، تو اسی اسکول میں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، اور دینی کے ماحول سے دنیاوی بھی تعلیم یہاں ہوتی ہے۔ اس لیے اسی اسکول میں آ کر اقرا پبلک اسکول میں آئے اور اپنے بچوں کو صحیح سلامت کے ساتھ قرآن کریم کا راستہ دکھائیں۔ تو میرے محترم، بات تو بہت ہے، لیکن جس حساب سے بلایا گیا اس حساب سے یہ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ آواز زیادہ کھینچ رہا ہے یہ مائک، کیسے جیسے بول رہا ہوں۔ تو میرے محترم، اللہ رب العزت نے شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، زور سے کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہمیں اور آپ کو قربان ہونا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن کریم اگر ملا تو وہی سے ملا، وہی سبق ملا، وہی سے ایک ایسی عصمت ملی۔ اب کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم تو 40 پارے میں آیا تھا، لیکن 10 پارہ بکری چبا گئی، جو 30 پارے بچے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ جب اللہ نے قرآن کریم کو مکمل بنا دیا، قرآن کریم کو مکمل نازل کرنے کے بعد اپنے حبیب کو دیا، تمام نبیوں کے بارے میں قرآن کریم سے پوچھو گے جواب ملے گا، تمام انبیاء کے بارے میں پوچھو گے جواب ملے گا، اور کتابوں سے پوچھو کیسی کتابیں جواب نہیں ملے گی، اور قرآن کریم سے پوچھو تو کیسی کتابیں للکار کر کہے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، ٹینشن نہیں، الفت نہیں، آفت نہیں، دقت نہیں، پرابلم نہیں،
کوئی بھی پرابلم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے ہے. اب یہ کتاب کس کے لیے ہے ذرا دیکھیے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وید سے پوچھو جواب نہیں، رامائن سے پوچھو جواب نہیں، زبور سے پوچھو جواب نہیں، انجیل سے پوچھو جواب نہیں، یہ کتاب سے پوچھو. ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، زبانیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے. جب ہدی للناس کہہ دیا گیا، تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے. کرسچنوں کے لیے بھی یہ کتاب ہے. کھلا کہا جا رہا ہے یہ کتاب یوگی کے لیے بھی ہے، یہ کتاب مودی کے لیے بھی ہے، یہ کتاب جوگی کے لیے بھی ہے، یہ کتاب امت شاہ کے لیے بھی ہے. لیکن غیروں نے غلطی نکالنے کے لیے قرآن کریم پڑھا. جب پڑھا تو ایمان لے آیا ایسے قرآن کریم کے اوپر. بتائیے یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، یہ قرآن ایسا معجزہ ہے. تورات آئی جانا پڑھا لینے کے لیے، انجیل آئی جانا پڑھا لانے کے لیے، زبور آئی جانا پڑھا لانے کے لیے. جب قرآن کی باری باری آئی، ہمارے نبی مکہ میں ہے تو مکہ میں قرآن آ گیا، مدینہ میں ہے تو مدینہ میں قرآن آ گیا. ہمارے نبی اما عائشہ کے حجرہ میں ہے تو قرآن وہاں آ گیا. ہمارے نبی جہاں گئے وہی قرآن آیا. اب اللہ کے رسول کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھے گا اللہ کے نام سے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے یہ اقرا پبلک اسکول، اقرا اور جس کے معنی آتا ہے پڑھنے کا، اور اسی سے قرآن بنا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. آپ یہ فیصلہ کر کے بتائیے. اور کتاب سائنس کی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے، اور ٹاپک ٹیکنالوجی کی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے جتنا کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. اب قرآن کریم جتنا بھی پڑھیں گے اور مزہ بڑھتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی. میرے عزیزان ملت، بتائیے قرآن کریم ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اب اسی طرح سے شب برات جو آئی تھی وہ وقت چلا گیا. یہ شعبان کا مہینہ تھا، اب وہی چل رہا ہے. اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. قرآن خوانی ہوئی، لوگوں نے گھر میں قرآن کریم کو پڑھا، احسان ثواب کیا، اور مرحومین کے لیے، میتوں کے لیے اور مردوں کے لیے قرآن کریم پڑھ پڑھ کر اسے بخشا، اس کے لیے دعا کی. اللہ رب اس کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا دیا. تو میرے محترم، اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور جس مہینے میں قرآن کریم پڑھنے سے اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، حیثیت بڑھا دی جاتی ہے، اس کا مقام بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ قرآن ہے. اسی لیے اور کہا گیا قرآن کریم پڑھنے والے کا مقام بڑا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے اتنی عزت پروفیسر کے لیے بھی نہیں ہے، انجینئر کے لیے بھی نہیں ہے، اور جتنی عزت قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے ہے، کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے اور جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ کا کلام. تو میرے محترم، جنہوں نے قرآن پڑھا اب قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جس نے نہیں پڑھا اب اسے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی. چاہے ایک آیت روز ہی پڑھا کرو، اب دوسروں کو سکھایا کرو، تیسروں کو سکھایا کرو.
वीडियो बंद है कुरान करीम पढ़ने से कैमरा सवाब चालू मिलता रहे है। अब उसके बाद जो आप रोक देबन ये कहा जा रहा है जो कुरान करीम को पढ़ेगा कल क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश बनकर तैयार हो जाएगा और ये कहेगा फला बंदा हमें पढ़ा करता था। बताइए अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, बेहतरीन बनाया है, इसीलिए कुरान करीम को पढ़ लेंगे तो और बेहतरीन हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया तो बेहतरीन बनाया। जिस तरह से तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, लेकिन उन लोगों ने उसी किताब के अंदर में तब्दीली कर डाली। अब वो किताब उसी वक्त के लिए थी, वही लोग पढ़ सकता था। अब वो किताब अल्लाह का कलाम तो हम मानेंगे, लेकिन उसके अंदर में जो बिगाड़ पैदा हुआ, अल्लाह ने कहा इसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। अल्लाह का ये हिसाब होने में शक नहीं है, लेकिन उस किताब को अभी पढ़ी न जाए और उसी टाइम के लिए वो किताब थी। मेरे मोहतरम कुरान करीम पढ़ने से नूरानियत मिलती है, कुरान करीम पढ़ने से बड़ा मकाम मिलता है, कुरान करीम को पढ़ने से बड़ी हैसियत मिलती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो बच्चा कुरान करीम पढ़ता है, चाहे रात में पढ़े या दिन में पढ़े, अब फरिश्ते आकर सुनता है। जब बच्चा कुरान पढ़ता है, छोटा छोटा बच्चा, अब फरिश्ते आकर सुनता है, अब उसकी बात पर आमीन आमीन कहता है। अब ये बताइए जो गरीब है और जिसका बच्चा कुरान करीम नहीं पढ़ सकता है, हमें और आपको चाहिए कि उसे मदरसे तक पहुंचा दें, मदरसे में आए, अब उसे कुरान करीम लाकर दे दिया जाए, बेटे इसे पढ़ो, अब उसके लिए खुराक भी तो बना दिया जाए, वो पढ़ेगा, सवाब दूसरे को मिलेगा, उनसे वाबस्ता रखने वालों को भी सवाब मिलेगा। बताइए ऐसी असमत वाली किताब अगर हम किसी को दे दें, वो पढ़ने लग जाए, उसका सवाब हमें भी मिलेगा और वो जिसको सुनाएगा सबको मिलेगा। इसलिए तो ये किताब को तरावी में कुरान करीम पढ़ा जाता है, पूरे मुकम्मल 30 पारे पढ़े जाते हैं, उसके बाद दुआ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम पढ़ने वालों को और सुनने वाले को बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह के रसूल ने खुद कहा सबसे बेहतर ये है जो कुरान को पढ़ता और दूसरों को पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इसलिए अपने बच्चों को चाहिए कि दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, अच्छे रास्ता सिखाएं। अगर अच्छा रास्ता मिल गया तो हमें और आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो मेरे मोहतरम, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो हाफिज़े कुरान के सीने में ऐसा समा जाता है जो निकलता नहीं है। और हाफिज़े कुरान को चाहिए इस किताब को पढ़ें, सही से पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। कुरान पढ़ने से कितना बड़ा सवाब मिलता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने कुरान करीम जिस वजह से दिया था, हम और आपने उस पर अमल नहीं किया, अब इसी का फायदा गैरों ने उठा लिया। चलिए, जो बात कही गई कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला कुरान का मर्तबा जो समझ रहे उसको एहतियात करें। कुरान रमजान के महीना में नाजिल हुआ, हर घर में कुरान की तिलावत होना चाहिए। बताया गया है कितनी बड़ी मकाम है इसका फजीलत अगर आप लोग समझ लें तो हर काम छोड़ कर करके इस काम में जुड़ जाएगा। इन्होंने जो बयान दिया